بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 354 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا تفصیلات میں پھر کبھی بتاؤں گا، وہ غیر ضروری ہیں۔ یہ تو ضروری ہے کہ ہمیں تمہارا نام معلوم ہو، اصل نام۔ ہاں دوست، مجھے سکندر بخت کے نام سے جانتے ہیں، میں نے کہا۔ سکندر بخت؟ ان دونوں نے ایک ساتھ چلا کر کہا او نو، او یس۔ میں نے مسکرا کے کہا میں اب شیطان کی طرح مشہور ہوں۔ او مائی گوڈنس، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہیں تو ہم ایسے جانتے ہیں جیسے رابن ہوڈ کو۔ جیکی بولا۔ اسے اردو کی کسی داستان کا کردار فوراً یاد نہ آیا۔ تمہارے بارے میں ہم بہت کچھ پڑھتے رہے ہیں، تم تو ہیرو ہو، ایک دم ہیرو۔ جونی بولا مائی گاڈ یو آر اے سپر مین۔ میں سپر مین ہوتا تو یہ دنیاوی مشکلات کیا تھیں؟ میں نے ہنس کر کہا مشکل تو یہی ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، بہت معمولی سا حقیر اور کمزور، جسے کامل اعتقاد ہے تو خدا کی ذات پر اور اس کے قادر مطلق ہونے پر۔ چنانچہ میں جو کچھ کرتا ہوں انجام کی پرواہ کیے بغیر کرتا ہوں۔ انجام تو صرف وہ جانتا ہے، میں پھر کیوں ڈروں؟ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ مگر تم نے تو ڈھاک بٹھا رکھی ہے، میں نے سنا ہے کہ تم نے دشمنوں کے بہت سے قلعے فتح کیے ہیں، جہاں ہزاروں کی فوج تھی، تم نے سب کو تہس نہس کر دیا، ان کے ٹینک اور توپیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکی، اور تم نے سب کا کھانا خراب کر دیا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ میں نے سنا تھا کہ زیب داستان کے لیے لوگ بڑھا بھی دیتے ہیں، مگر آج تجربہ ہوا کہ داستان عام ہوتی ہے تو ایک زبان سے دوسری زبان تک پہنچتے پہنچتے حقیقت کا عنصر کتنی تیزی سے کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حقیقت غائب ہو جاتی ہے اور صرف افسانہ رہ جاتا ہے۔ یہ ہم سب کی کمزوری ہے کہ ہم حقیقت سے داستان کو زیادہ دلچسپ اور دلکش بناتے ہیں۔ ہمیں سپر مین اور ٹارزن جیسے افسانوی کردار اپیل کرتے ہیں اور ہم ہیرو شپ کے عادی ہیں۔ ہر شخص کے ذہن میں اس کے تصوراتی ہیرو کا ایک خاکہ ہوتا ہے، کبھی ایکٹر، کبھی کرکٹر اور کبھی آرٹسٹ یا سیاسی لیڈر۔ ہر صورت میں وہ غیر معمولی صفات اور اعلیٰ ترین اوصاف کا حامل ہوتا ہے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا ارے بھائی میں کچھ بھی نہیں، تم جیسا آدمی ہوں۔ میں نے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا اور نہ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک فوج کو شکست دے سکے۔ یہ تو ایسی فلموں میں ہوتا ہے جس پر اب بچے بھی ہنستے ہیں۔ وہ دراصل سنا بہت کچھ ہے تمہارے بارے میں، اور اخباروں میں تمہارا نام بھی دیکھا ہے۔ جیکی جھیپ کر بولا آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ جونی نے تائید کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے چند ملک دشمن عناصر کا پتہ چلا ہے اور میں نے ان کے ایک دو ٹھکانے بھی تباہ کیے ہیں، لیکن میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے، میرے کچھ ساتھی تھے۔ اوہ یس، وہ ایک نام یاد ہے مجھے، محسن۔ بالکل ٹھیک، جیکی نے چٹکی بجا کے کہا۔ اور ایک لڑکی ہے بالکل صوفیہ لارین، ویری بیوٹیفل، جو تمہاری سویٹ ہارٹ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ رابعہ۔ جونی نے فوراً کہا واٹ اے ونڈرفل گرل۔ مگر وہ لڑکی جو اس دن تمہارے ساتھ تھی، جیکی نے سوچ کر کہا وہ کون تھی؟ وہ رابعہ تو نہیں تھی۔ یہ رابعہ کیا پرانا آرتھوڈوکس نام ہے؟ وائی یو ڈونٹ کال ہر روبی؟ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو، وہ گلاب ہی رہتا ہے، میں نے کہا۔ ہاں وہ کچھ ایسا ہی شیکسپیئر نے کہا تھا کہ نام میں کیا رکھا ہے۔ ہماری ایک ٹیچر تھی چیف کالج میں، شی واز کریزی اباؤٹ شیکسپیئر۔ جیکی بولا ویسے تمہاری جگہ میں ہوتا تو اسے روبی کہتا۔ میں رابعہ پسند کرتا ہوں کیونکہ میں رابعہ کو پسند کرتا ہوں، میں نے کہا۔ یہ تم نے کیا بیس بدل رکھا ہے؟ جیکی بولا تمہاری اصل صورت تو کچھ ریچرڈ سے ملتی جلتی ہے۔ او نو، جان وائن سے، جونی نے کہا، اور ان کے درمیان زبردست تکرار شروع ہوئی۔ پلیز، میں نے کہا، نہ میری صورت ریچرڈ سے ملتی ہے نہ جان وائن سے، میری صورت صرف اپنے آپ سے ملتی ہے۔ جیکی نے سر ہلایا۔ تم واقعی فلاسفر بھی ہو، مجھے تو بالکل یقین نہیں آتا کہ یہ تم ہو۔ میں سچ بتاؤں، میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں لیکن بن نہیں سکتا۔ اسے ایک سر دا بھر کے کہا کیوں نہیں بن سکتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں جان محمد عرف جیکی ہوں۔ وہ بولا جیکی مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ جونی نے کہا تقریباً 1 مہینہ پہلے ڈیڈ کی اس سے بحث ہوئی تھی۔ ڈیڈ نے اخبار میں تمہاری کسی پریس کانفرنس کا حال پڑھا تھا، تم نے 2 ڈاکو پکڑے تھے اور شاید کوئی قلعہ بھی فتح کیا تھا۔ قلعہ نہیں، ایک اسلحہ خانہ تباہ کیا تھا، میں نے کہا۔ ڈیڈ نے تمہاری بہت تعریف کی اور کہا کہ ملک اور قوم کو ایسی جوانوں کی ضرورت ہے۔ جونی بولا اور معلوم نہیں کیوں وہ چڑ گیا۔ ہمارے ڈیڈ کی وائف نمبر 2 کا برادر ان چیف، اس نے کہا کہ یہ سب اخبار والوں کا ڈرامہ ہے، ورنہ وہ ایک قاتل ڈاکو ہے، جیل سے بھاگا ہوا مجرم ہے۔ اور پھر ان کے درمیان خوب بحث ہوئی تھی۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ میں بھی سمجھ رہا ہوں، جیکی نے سر ہلایا۔ وہ تمہارا ایک دشمن تھا اور یہی وجہ تھی کہ تم دونوں جب ہمارے گھر میں ملے تو تم نے ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک سمجھے ہو اور سب جانتے ہو، اس لیے تمہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے کہا۔
میں تم پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک کام تمہیں سونپ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بتاؤ، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جیکی بولا۔ کسی بھی وقت دن رات کی پرواہ کیے بغیر جونی نے کہا، تم ہمیں بلا سکتے ہو، ہمارے پاس آ سکتے ہو، ہمیں فون کر سکتے ہو، یہ جگہ تو دیکھ لیا نا تم نے، تم کو یہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم یہاں رہ سکتے ہو کیونکہ ڈیڈ بھی ادھر نہیں آتے، اور آ بھی جائیں تو کیا، ہی از یور فین ٹو۔ میں ہنسنے لگا۔ مجھے ان کی دعائیں چاہیے، مگر دوستو ابھی تم اس بات کو سیکرٹ رکھو گے، یوں سمجھ لو کہ ہم ملے ہی نہیں۔ یہ ایک طرح سے میری بہت بڑی مدد ہوگی کہ تمہاری مورل سپورٹ حاصل ہے مجھے، یہ جگہ، تمہارا فون نمبر سب میرے سہارے ہیں، اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں ضرور آؤں گا یا کال کروں گا، لیکن فی الحال اپنے جذبات کو قابو میں رکھو اور کسی سے کچھ مت کہو۔ اگر یہ کام کر دیا تم نے جو میں نے تمہیں سونپا ہے تو یہ ایک احسان ہوگا مجھ پر۔ مالی نے دروازے کو انگلی سے بجایا۔ کھانا حاضر ہے مالک، لے آؤ، جیکی نے کہا۔ مالی ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا لایا، اس میں اوپر نیچے درمیان کی تینوں ٹرے کھانے سے بھری ہوئی تھی، ایسے کھانوں کی مدت سے میں نے خوشبو تک نہیں سونگھی تھی۔ یہ سب اتنے کم وقت میں کہاں سے اکٹھا کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ میرے نوکر جانتے ہیں کہ کہاں سے کون سی چیز لانی ہے، جیکی نے فخر سے بتایا اور پھر تفصیل سے بتانے لگا کہ مرغ بریانی کی سوٹل کی ہے اور مرغ قورمہ کی سوٹل کا ہے۔ اب چونکہ صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی تھی، اس لیے میں نے خسرو جمشید کو بھی کھانے کی اجازت دی، مگر اسے الگ بٹھایا۔ میرے لیے اس شخص کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ کے کھانے کا خیال ہی اذیت ناک تھا، جسے میں اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ واٹ اباؤٹ دیٹ گرل؟ جیکی کھاتے کھاتے بولا۔ وہ سو رہی ہے، بہت تھکی ہوئی تھی، میں نے کہا۔ لیکن وہ ہے کون؟ ابھی میں خود نہیں جانتا کہ وہ دوست ہے یا دشمن، میں نے کہا۔ پھر اسے ساتھ کیوں لیے پھر رہے ہو؟ جیکی بولا۔ تمہیں کیوں یہ اعتراض ہے اگر وہ ایک گرل فرینڈ ساتھ رکھتا ہے؟ جونی بولا۔ میں مسکرایا۔ ہے تو وہ گرل فرینڈ، لیکن صرف زبانی جمع خرچ تک، ہم ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں۔ کمال ہے، پھر بھی کہتی ہو کہ ہاں دراصل وہ سرحد پار سے آئی ہے، میں نے کہا۔ وہ کہتی ہے صرف میرے لیے، مجھے شک ہے کہ جاسوسی کے لیے وہ ہندو بھی ہے۔ پھر تو تمہارا شک جائز ہے، جیکی بولا۔ شک بالکل غلط ہے، جونی نے کہا۔ یہ بچپن کی محبت ہے اور نہ خالص ہو ہی نہیں سکتی۔ تم کیا جانو، تمہیں کس سے محبت تھی بچپن میں، یا ایسی کون سی لڑکی ہے؟ میں نے ناولوں میں پڑھا ہے، فلموں میں دیکھا ہے، جونی بولا۔ وہ سب بکواس ہے، میں جانتا ہوں، تم کچھ نہیں جانتے، میں تم سے بڑا ہوں۔ 10 منٹ جیکی نے میز پر مکہ مارا۔ تم دونوں بالغ ہو کے بھی بچے ہو، میں نے ان کی جنگ پھر ختم کی۔ میں اس عورت کو بھی فی الحال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جیکی کا ہاتھ رک گیا۔ ہمارے پاس؟ ہاں، کیا تم نہیں رکھ سکتے؟ میں نے کہا۔ لیکن کیا وہ رہے گی؟ اسے رہنا پڑے گا، قید میں رکھنا ضروری نہیں، بس اس سے کہہ دینا کہ میں واپس آؤں گا اور وہ میرا انتظار کر لے۔ لیکن شی از ویری بیوٹیفل، جیکی نے بے بسی سے کہا، اور ہم اگر امانت میں خیانت ہوگی تو دوستی کا نام بدنام ہو جائے گا، جونی بولا۔ نہیں ہوگا، میں نے اسے آنکھ ماری، وہ تمہاری اچھی گرل فرینڈ ثابت ہوگی، اس کے عیش و آرام کا خیال رکھنا اور اسے کمپنی دینا ڈے اینڈ نائٹ، پھر وہ کہیں نہیں جائے گی، اور جانا چاہے تو جانے مت دینا۔ کچھ ایسا بندوبست کرنا کہ اسے احساس نہ ہو کہ وہ قید میں ہے لیکن وہ بھاگنے نہ پائے۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا، شاید 1 ہفتے بعد، تو اسے لے جاؤں گا۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں جا رہا ہوں۔ وہ پھر دم بخود رہ گئے۔ یہ کیا ہوا بیٹھے بیٹھے؟ میں جلدی میں ہوں، میں نے کہا۔ قسمت کو تم سے ملانا تھا اس لیے یہاں آ گیا تھا، میری منزل کچھ اور ہے۔ تمہیں پیسہ وغیرہ تو نہیں چاہیے؟ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں اپنی ذمہ داری تم پر لاد کے جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ 1.5 لاکھ ہے میرے پاس۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ میں یہاں نہیں بتا سکتا، میں نے کہا۔ باہر آؤ اور اپنے دونوں محافظوں کو بلاؤ کہ وہ یہاں نظر رکھیں۔ تم دونوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا شہر تک۔ جیکی اور جونی بھی کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ جیکی نے منہ میں انگلی ڈال کے سیٹی بجائی، اور جب مالی نمودار ہوا تو اسے حکم دیا کہ دونوں میں سے ایک محافظ کو بلا لے۔ تم لوگ سب سمجھ گئے ہو نا؟ میں نے باہر آ کر کہا۔ میں کراچی جا رہا ہوں، وہاں سے میں تم کو فون کرتا رہوں گا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پروگریس کیا ہے اور سب ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں۔ اپنے اس مشکل نام والے وکیل کو بھی سمجھا دینا، جیکی بولا۔ تم اسے صرف منظر کہہ سکتے ہو، میں نے کہا، وہ تم کو فون کرے گا۔ یہ گاڑی تمہاری ہے؟ جیکی بولا۔ نہیں، تم اسے لے جاؤ اور کسی بھی سڑک پر یا پولیس اسٹیشن کے سامنے چھوڑ دو، یہ میں نے چوری کی تھی، میں نے کہا۔ پولیس خود اسے مظفر گڑھ پہنچا دے گی۔ ایک بات اور، تم کو اپنی دوسری ماں کی طرف سے ہوشیار رہنا ہوگا، میں نے کہا، کیونکہ وہ خسرو جمشید کی بہن ہے۔ وہ اچھل پڑے۔ بہن؟ یہ کیا ہے؟ ہر 5 منٹ کے بعد تم ایک ایٹم بم گرا دیتے ہو۔ وہ خسرو جمشید کی حقیقی بہن ہے، میں نے کہا۔ جب تم جمشید کو قید میں رکھو گے تو وہ ایک پرابلم ہوگی۔
میرا مطلب ہے اسی گھر میں اگر بہن بھی ہوگی تو تمہارا کام زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ مشکل تو ہو جائے گا لیکن ہم ہینڈل کر لیں گے، جیکی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم مطمئن رہو جونی، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا مجھے ملتان سے ایک کار خریدنی ہے، کار یا جیپ، 50-60 ہزار تک، جو کراچی تک سفر کے قابل ہو۔ اس کی رجسٹری وغیرہ سب بوگس نام سے ہونی چاہیے تاکہ میں محفوظ رہوں۔ نو پرابلم، جونی نے چٹکی بجا کے کہا۔ تم کار لو اور جاؤ، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو، 1 گھنٹے میں پیپرز مل جائیں گے۔ جونی نے واقعی ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ میں نے دیکھا ہر جگہ اسے لوگ جانتے تھے، یہ اثر و رسوخ کی بات تھی، پیسے کی یا ذاتی تعلق کی، مگر ملتان میں اس کے بہت سے دوست تھے۔ نیچے سے اوپر تک وہ ہر کام کرا سکتا تھا۔ وہ شام تک میرے ساتھ رہا اور اس نے میرے بہت سے ایسے کام کیے جو میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔ اس بار مجھے ایک اوپل ریکارڈ ملی جو 66 کا ماڈل تھی اور اس کا 1900 سی سی کا انجن بے حد طاقتور تھا۔ یہ لگژری کار تھی اور مجھے کچھ مہنگی بھی پڑی، لیکن جونی نے مجھے مجبور کر دیا اور میں کچھ خود بھی اس پر عاشق ہو گیا۔ اس کی ہیڈ لائٹس چوکور تھی اور پیچھے کی لائٹس بالکل گول، آدھے دائرے میں بریک لائٹ اور انڈیکیٹر، دوسری کے آدھے دائرے میں بیک لائٹ اور پارکنگ لائٹ۔ اس کی ڈکی بھی بڑی تھی اور پیچھے والی سیٹ بھی۔ جونی نے رجسٹریشن کے کاغذات میں میرا نام آغا سعادت علی خان گردیزی لکھوا دیا اور اس نے اپنا پتہ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ایسی ویسی کوئی بات ہوگی تو ہم یہاں نمٹ لیں گے، اس نام سے تو تم ہمارے فیملی ممبر ثابت ہوتے ہو۔ جونی کی مدد سے مجھے ڈرائیونگ لائسنس بھی ملا جس پر میرا یہی نام تھا، لیکن تصویر قدرے مختلف تھی۔ میں جونی کے سوٹ میں تھا، اس نے مجھے اپنے 2 سوٹ دے دیے تھے اور کچھ کپڑے میں نے بازار سے بھی خرید لیے تھے۔ بہترین سوٹ، ٹائی، سنہرے فریم کے چشمے اور گنجے سر کے ساتھ میں ایک مل اور بزنس مین ایگزیکٹو یا سیکرٹری کے لیول کا بگ باس نظر آتا تھا۔ مجھے روکنے یا چیک کرنے کی ہمت کرنے سے پہلے ڈی ایس پی کے عہدے کا پولیس افسر بھی 2 بار سوچتا۔ شام کو میں نے جونی کو خدا حافظ کہا۔ اس وقفے میں جب وہ میرے ساتھ تھا میں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا جو پہلے نہ سمجھا سکا تھا۔ اب ان دونوں پر میرا اعتماد قائم ہو چکا تھا اور میں مطمئن تھا کہ ایک طرف سے ذمہ داری اور پریشانی کا بوجھ بھی کم ہوا اور ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ رات کے 9 بجے میں نے کار کو عین اس مقام پر روک لیا جہاں میں نے ایک چاڑی میں 2 سوٹ کیس پھینکے تھے۔ اس تنگ سڑک پر اب نہ اسٹیشن ویگن تھی اور نہ خسرو جمشید کی مرسیڈیز، مگر دونوں سوٹ کیس وہیں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں سوٹ کیس ڈکی میں ڈالے اور کچھ دیر اس منظر کے تصور میں گم رہا جس کے ٹکڑے اسی سڑک پر یہاں سے وہاں تک بکھرے ہوئے تھے۔ ٹریننگ کیمپ سے جہاں تقریب کار خود اپنے پھیلائے ہوئے دام اجل کا شکار ہو گئے تھے، اس مقام تک جہاں میں نے اور مونی نے چھپ کر ایک رات بسر کی تھی، اور آخری خونی جھڑپ تک جس میں خسرو جمشید کا ہم صورت مارا گیا تھا، اب یہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے گاڑی کا رخ موڑا اور واپس اسی راستے پر روانہ ہو گیا۔ آگے ایک طویل رات کا سفر تھا جس میں میرے ساتھ صرف میری یادیں تھیں اور سوچیں تھیں اور میرے اندیشے تھے۔ کیا جیکی اور جونی وہ سب کچھ کر لیں گے جو میں نے ان کو سمجھایا ہے؟ خسرو جمشید یا اس کی بہن اور ان کے ارادوں کی شکست کا سبب تو نہیں بن جائیں گے؟ مونی کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اسے کچھ بتائے بغیر بھاگ آیا تھا۔ دراصل میں اس کو ساتھ رکھنے کے اعصابی دباؤ، ذہنی انتشار سے بچنا چاہتا تھا۔ رابعہ کی تلاش میں میرے ساتھ رابعہ کے خیال کی رفاقت اور اس کی چاہت اور اس کے جمال دل نشیں کا تصور بہت تھا۔ مجھے بہت سے کام بھی کرنے تھے، ان میں سر فہرست عبدالودود منظر کو فون کرنا تھا اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ اسے یہ بتانا تھا کہ اگر محسن یا غالب میں سے کوئی اسے رابطہ قائم کرے تو انہیں میری خیریت سے مطلع کر دے۔ مجھے شیلا کی خیریت بھی دریافت کرنی تھی اور اس سے پوچھنا تھا کہ رابعہ، نازو، اکرام، شیخ میں سے تو کسی کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ صبح میں حیدرآباد میں تھا۔ رات بھر کی ڈرائیونگ نے مجھے جسمانی طور پر بہت تھکا دیا تھا۔ اس سے گزشتہ رات بھی میں نہیں سویا تھا اور اگر رابعہ کی کشش نہ ہوتی تو میں دوسری رات جاگ کر ڈرائیونگ کا خطرہ مول نہ لیتا، لیکن جیسے جیسے فاصلہ کم ہو رہا تھا میرے ذہن سے سب کچھ فراموش ہو رہا تھا، اور رابعہ جو کہیں دشت خیال کی وسعتوں میں گم تھی اپنے قرب کی خوشبو سے میرے قلب و نظر کو مہکانے لگی تھی۔ یاد ماضی کا ہر نقش جاگ اٹھا تو اور ایک خواب بن گیا تھا۔ اس خواب کی تعبیر میری دسترس میں ہونے لگی تھی، قریب آتی جا رہی تھی، خواہش میں رنگے جنون شامل ہونے لگا تھا۔ حیدرآباد میں مجھے سفر ملتوی کرنا پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری جسمانی توانائی کا گراف 0 پر آ گیا ہے۔ کئی بار میری آنکھیں خود بخود بند ہوئیں اور پھر میری چھٹیس نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں نے خود کو مستعد رکھنے کی کوشش میں ناکام پایا۔ میرا جسم میرے ذہن کے تابع نہیں تھا اور ایسی حالت میں گاڑی چلانا حادثے کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں نے ایک ہوٹل میں دن بھر قیام کا فیصلہ کیا۔ رات اس اعتبار سے محفوظ تھی کہ مجھے کسی نے روکا نہ تھا۔ جہاں کہیں بھی چیک پوسٹ آئی تھی میں نے اپنی رفتار
اس حد تک کم کر لی تھی کہ دیکھنے والے مجھے ایک معزز شخصیت کے روپ میں دیکھ لیں۔ انہوں نے مجھ سے تعارض نہیں کیا تھا، میں انہیں کسی بھی پہلو سے مشکوک نظر نہیں آیا، الٹا وہ مجھے روکنے سے بھی اس لیے گریز کرتے رہے کہ عموماً ایسی فرض شناسی کا صلہ خرابی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایک بیل بوائے میرے دونوں سوٹ کیس اٹھا کے اس وی آئی پی سوئٹ میں لے گیا جو اتفاق سے صبح ہی خالی ہوا تھا۔ میں نے غسل کے بعد ناشتہ روم سروس سے طلب کیا اور ناشتے کے بعد سو کر اٹھا تو لنچ کا وقت گزر چکا تھا، شام کے 5 بج رہے تھے۔ چنانچہ میں نے پھر کافی اور سینڈوچ طلب کیے۔ مجھے رات کو پھر سفر کرنا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ 8 بجے روانہ ہو جاؤں تو 10 بجے تک کراچی پہنچ جاؤں گا۔ جسم مزید آرام کا متقاضی تھا تو دل تاخیر کا روادار نہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں رات بھر سو کے صبح 6 بجے روانہ ہو جاؤں اور صبح کے 8 بجے کراچی پہنچ جاؤں۔ یوں میں بالکل تازہ دم پہنچوں گا تو مجھے پورا دن ملے گا۔ رابعہ، نازو یا اکرام شیخ کا پتہ چلانا آسان نہ ہوگا، اس کا تو مجھے اندازہ تھا۔ ہزاروں جھگیوں میں رہنے والے لاکھوں افراد میں سے کسی لاوارث اور گمنام شخص کو تلاش کیا جا سکتا تھا، مگر جو روپوش ہو اس کا پتہ کون بتائے گا؟ دروازے پر دستک سن کر میں نے کہا یس، اور روم سروس کا ویٹر کافی کے ساتھ کلب سینڈوچ کی پلیٹ رکھ گیا۔ اسی ٹرے میں اخبار بھی تھا۔ اوپر کے صفحے کو میں نے سینڈوچ اٹھاتے ہوئے اور کافی پیتے ہوئے سرسری نظروں سے دیکھا۔ اس پر بین الاقوامی اور اہم ملکی خبریں تھیں۔ مشرقی پاکستان کی خانہ جنگی کے ابتر ہوتے ہوئے حالات کی تفصیل پڑھنے سے میں نے عمدن گریز کیا۔ یہ کراچی سے آنے والا اخبار تھا۔ اندر کا پہلا صفحہ شہر کی مقامی خبروں کے لیے وقف تھا۔ دلچسپ خبریں باکس میں لگائی گئی تھی، ایسی ایک خبر نے مجھے متوجہ کر لیا۔ یہ چند سطروں کی خبر تھی، مگر میں نے اسے پڑھا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کافی کا مگ میرے ہاتھ میں تھا۔ جب گرم کافی میرے کپڑوں پر گری تو میں چونکا۔ اس خبر نے میرے ہوش گم کر دیے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن میں طوفانی شدت آ گئی ہے۔ پسینے کی نمی جو میرے ماتھے پر نمودار ہوئی اب میرے جسم پر ٹھنڈک بن کے پھیل رہی تھی، خوف بن کے میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر رہی تھی۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی جس کو بندرگاہ کے علاقے سے مردانہ لباس میں گھومتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا، ہاربر پولیس کی تحویل سے فرار ہو گئی۔ ہمارے نمائندے کی اطلاع کے مطابق اس نے اپنی حفاظت پر مامور 2 پولیس والوں کو زخمی کر دیا۔ ڈیوٹی پر موجود ایک ASI کو اسی کے ریوالور کی ضرب سے بے ہوش کر دیا اور شکایت درج کرانے کے لیے آنے والے ایک تاجر سے اس کی گاڑی چھین لی جسے اس نے فرار کے لیے استعمال کیا۔ دونوں پولیس والوں کو بازو اور ٹانگوں کے فریکچر کے باعث ہاسپٹل داخل کر لیا گیا ہے۔ DSP ہاربر نے غفلت برتنے کے الزام میں تھانے کے متعلقہ عملے کو معطل کر دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی کسی خطرناک تخریب کار گروہ کی رکن ہو سکتی ہے۔ پولیس اسے سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ مزید سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ خبر پڑھ کر مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئی۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس سے محدود طبقے میں مقامی خبروں کے درمیان جگہ ملی تھی۔ یہ ضروری نہیں تھا اس خبر کو لاہور یا راول پنڈی کے اخبارات نے بھی شائع کیا ہو۔ وہاں کی مقامی خبروں کے لیے دوسرے سنسنی خیز واقعات ہوں گے۔ چنانچہ محسن یا غالب اور میرے دوسرے ساتھیوں کو اس خبر کی تفصیلات معلوم ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ کراچی کے دوسرے اخبارات دیکھنے سے مجھے اضافی معلومات حاصل ہو جائیں۔ ہر اخبار کا نمائندہ اپنے وسائل رکھتا ہے اور کسی خبر کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے اس کا انحصار اس کی ذاتی دلچسپی اور لگن پر ہوتا ہے۔ مجھے ذرا بھی شبہ نہ تھا کہ وہ آفت کی پرکالہ جس نے اس سنسنی خیز خبر کو جنم دیا نازو کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ خبر میں اس کا نام تو نہیں تھا، مگر ہر سطر پکار پکار کے کہتی تھی کہ کوئی معشوق ہے۔ اس پر تو وہ نازو مکمل فٹ آتی تھی۔ اسے ہمارے اونگتے سونگتے غیر حاضر دماغ سلو موشن میں حرکت والے پولیس والوں کو بتا دیا کہ بجلی کیسے کونتی ہے اور جس پر گرتی ہے اسے کتنا بے دست ہو پا چھوڑ جاتی ہے۔ اس منظر کے تصور ہی سے مجھے ہنسی آئی جب پولیس کے لٹ مار اکڑ خاں قسم کے جوانوں پر انکشاف ہوا ہوگا کہ سونا منڈا تو در حقیقت الڑ مٹھیار ہے اور اس ناقابل اعتبار تبدیلی جنس کیس پر ان کی عقل دنگ ہوگی تو نازو کہ اس نے قیامت خیز نے ان کے دل پر چھری پھیر دی ہوگی۔ نتیجہ یہ کہ وہ اپنی قسمت پر الگ رش کر رہے ہوں گے کہ جس نے ان کے ہاتھوں میں ایسا دل خوش کرنے والا کیس دیا، اور سب باری باری تفتیش کے لیے بے قرار ہوں گے۔ پھر اچانک انہوں نے وہ دیکھا ہوگا جو ان کے تصور میں بھی نہ ہوگا، اور جب ہوش آیا ہوگا تو عمر آئے بھی وہ گئے بھی وہ فسانہ ختم ہو گیا۔ کیا داستان عبرت بنے پڑے ہوں گے۔ نازو ایک جادوگر تھی جو تماشا دکھاتے وقت ناظرین کی توجہ ایک طرف مرتکز کرتا ہے تو دوسری طرف ہاتھ کی وہ صفائی دکھا جاتا ہے جو بالکل ناممکن اور جادو کا کرشمہ لگتی ہے۔ نازو بھی بے حد عیاری اور بول پن سے سب کو اپنے حسن بے مثال
اپنی نزاکت اور رونائی اور قاتل لداؤں کے جال میں بے بس کرنے کی اہل تھی، اور جب وہ دیکھتی تھی کہ سب ہپناٹائز ہو گئے ہیں تو وہ یوں حرکت میں آتی تھی کہ اس کی حرکت کی تیزی کو نہ آنکھ دیکھ پاتی تھی اور نہ عقل سمجھ پاتی تھی۔ سب نے اسے ایک دان پان کمزور سی لڑکی، صنف نازک اور فاتر العقل عورت جان کے اس کی طرف سے غافل ہونے کی غلطی کی ہوگی، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ اتنے شیر دل سورما مردوں کے درمیان سے ایک لڑکی نکل کے کہاں جا سکتی ہے۔ پھر اسے عورت ذات ہونے کا فائدہ بھی ملا ہوگا، اس کے ساتھ تھانے میں وہ سلوک نہیں کیا گیا ہوگا جو ہر نئے مہمان کے ساتھ روایتی طور پر استقبال کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ احساس دلانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اب اس مطلق العنان حکومت کی حدود میں قدم رکھ چکے ہیں، جہاں دنیا کے قانون یا خوف خدا وغیرہ کا کوئی کام نہیں۔ ہاں کام ہے تو دام کا یا کسی کے نام کا، رشوت یا سفارش کا، جیسا کام ویسے دام، اور سفارش کے لیے آنا ہی بڑا نام ہو تو آرام ہی آرام، ورنہ جینا حرام اور مرنا ایک الزام۔ نازو کے متعلق بہت کچھ اخبار اور اس مختصر خبر میں نہیں تھا، مثلاً یہ کہ اسے بندرگاہ کے علاقے سے کیوں گرفتار کیا گیا تھا۔ بندرگاہ کا حوالہ بھی اسے نازو ثابت کرتا تھا، کیونکہ میری آخری اطلاعات کے مطابق نازو اور اکرام شیخ دونوں وہیں سرگرم عمل پائے گئے تھے۔ خبر میں اکرام شیخ کا ذکر بھی نہیں تھا، اس نے اپنی بہن کی رہائی میں کوئی کردار تو ادا نہیں کیا تھا، مگر یہ ناممکن تھا کہ وہ قرب و جوار میں موجود نہ رہا ہو۔ وہ گرفتاری کے وقت نہ ہوا تو بعد میں تھانے کے آس پاس ہی منڈلا رہا ہوگا۔ تاہم میں اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ اکرام شیخ نے کسی خطرناک مشن پر اسے ہمراہ رکھنا مناسب نہ سمجھا ہو، یا وہ کسی معمولی سے کام کو اکیلا ہی نمٹانے چلا گیا ہو۔ نازو کا مردانہ حلیے میں پھرنا ایک دلچسپ بات تھی۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ بین نے مکمل طور پر خود کو MRS کے مشن کے لیے وقف کر دیا ہے اور اپنے ساتھ بھائی کو بھی شامل کر لیا ہے۔ انہیں ہمارے بارے میں کوئی اطلاع تھی یا نہیں، وہ دوسروں سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر چکے تھے یا نہیں، اور انہیں ہمارے پروگرام کا علم تھا یا نہیں، ان سوالات کا جواب وہ خود ہی دے سکتے تھے۔ تاہم ایک بات واضح تھی، نازو اور اکرام نے اپنا علیحدہ محاذ کھول رکھا تھا۔ انہوں نے عمدن سب سے کٹ کر اور MRS کے مرکز سے جدا ہو کے لڑنا اپنی مرضی سے قبول نہیں کیا تھا، اور نہ انہیں کوئی شوق تھا کہ وہ کسی سے مدد لیے بغیر کوئی کارنامہ سر انجام دینے کا اعزاز حاصل کریں۔ وہ حالات کے گرداب میں پھنس گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کسی بہت بڑے محاذ جنگ پر ایک بٹالین دشمنوں کے علاقے میں محصور ہو جائے تو اپنی بقا کے لیے خائی کمان کی پالیسی اور ان کے مشوروں اور ان کی ہدایات کے بغیر بھی لڑائی جاری رکھے، اپنا پلان خود مرتب کرے اور اپنے وسائل پر انحصار کو ناگزیر جان لے۔ خبر میں نازو کا نام بھی نہیں تھا۔ پولیس والے اور کچھ پوچھیں یا نہ پوچھے، نام اور شجرہ نسب ضرور پوچھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ آسامی کیسی ہے۔ کڑک دیسی مرغی ان کے وڑبوں کی زینت بڑھاتی ہے اور جوتا کاری کی مشق میں کام آتی ہے۔ ولایتی مرغی کو وہ انڈے دیتے رہنے پر مجبور کرتے ہیں، اور سونے کا انڈا دینے والی مرغی ایک VIP ہوتی ہے۔ چنانچہ زیر تفتیش مجرموں کی درجہ بندی کی جائے تو آوارہ گردی کے الزام میں دھرے جانے والے لاوارث یا لڑائی جھگڑے میں اور پولیس کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہونے والے پہلی قسم کے مجرم سمجھے جا سکتے ہیں۔ چور اور گرا کٹ دوسری قسم کے، جو انہیں باقاعدہ نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں، اور ڈاکو تیسری قسم کے، ان سے لاکھوں کا مال ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ جب گورنمنٹ زیادہ انکم ٹیکس دینے والوں کو معزز مراعات یافتہ طبقے میں شمار کرتی ہے تو پولیس انہیں کیوں نہ سمجھے جو زیادہ مال دیتے ہو۔ نازو کے بارے میں یہ پہلی اطلاع لہو گرمانے والی تھی۔ اسے نازو کا پتہ تو نہیں ملتا تھا، مگر یہ امید ضرور ملتی تھی کہ اب وہ بے نام و نشاں نہیں رہی۔ کسی نہ کسی ذریعے حوالے سے اسے کراچی میں ڈھونڈ نکالنا مشکل تو ہوگا، مگر بہت مشکل نہیں ہوگا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے سخت مضطرب تھا۔ رابعہ کا خیال پس منظر میں چلا گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ خبر کی سنسنی خیزی کا اثر کم ہوا تو وہ بھی احساس کے فوکس میں ابھرنے لگی۔ یہ بالکل یک نہ شد دو شد والا کیس تھا۔ میں رابعہ اور صرف رابعہ کی جستجو میں آیا تھا، اور اس مقصد کے حصول سے پہلے کوئی مقصد نہ تھا۔ اب میں سوچنے پر مجبور تھا کہ کسے پہلے تلاش کروں۔ رابعہ جہاں بھی تھی خیریت سے تھی، اور دوری کے احساس اور جدائی کے غم کے سوا اسے کوئی دکھ نہ تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ آرام سے ہے اور مجھے اس کی طرف سے بالکل بے فکر رہنا چاہیے۔ یہ جدائی ایک وقتی مجبوری ہے، ناگزیر ہے، جس کا سبب جاننا بھی ضروری نہیں، لیکن نازو پریشانی میں مبتلا تھی۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا بھائی اکرام بھی اس کے ساتھ ہے، یا خدا نخواستہ اس خدا نخواستہ کے آگے بہت سے پریشان کرنے والے ڈرانے والے خیالات کا سلسلہ تھا۔ کہیں وہ دشمنوں کے قبضے میں تو نہیں، کہیں وہ اپنوں کی قید میں تو نہیں، کہیں وہ زخمی تو نہیں، کہیں وہ مارا تو نہیں کیا۔ میں ایسی کوئی بات سوچنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر سوچ کے سامنے دیوار کھڑی کرنے کا کوئی طریقہ مجھے نہیں آتا تھا۔ چنانچہ یہ وحشت زدہ کرنے والے خیالات بھی بدروحوں کی طرح مجھ سے چمٹے ہوئے تھے۔
بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے مجھے نازو ہی کا سراغ لگانا چاہیے. جب وہ مل جائے گی تو رابعہ بھی مل جائے گی. نازو مجھے خود اس سے ملا دے گی. اس کام میں وہ میری بہترین معاون ثابت ہوگی. اگر شیخ، میں اور نازو مل گئے تو ایسے ہوں گے جیسے آرمی، ایئر فورس اور نیوی کی متحدہ قوت، اور ہماری مشترکہ جد و جہد رابعہ کو آزاد کرانے میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکے گی.